طاہرہ ہے نام میرا، مشکل ہے کام میرا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلام میرا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ قبیلہ مزینہ کے حضرت آغا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جریب یعنی ایک پیمانہ جس میں 4 کفیر غلہ آتا تھا، کھجوریں دینے کا حکم دیا۔ کھجوریں ایک انصاری کے پاس تھیں، وہ انصاری دینے میں ٹال مٹول کرتے رہے۔ میں نے اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم صبح ان کے ساتھ جاؤ اور اس انصاری سے لے کر کھجوریں ان کو دے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، صبح نماز پڑھ کر فلاں جگہ آ جانا۔ میں نماز پڑھ کر وہاں گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ ہم دونوں اس انصاری کے پاس گئے۔ راستے میں جو آدمی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے دیکھتا وہ فوراً ان کو سلام کرتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ لوگ پہلے سلام کر کے فضیلت میں تم سے آگے نکل گئے ہیں؟ اب آئندہ سلام میں تم سے آگے کوئی نہ نکلنے پائے۔ اس کے بعد ہمیں جو آدمی بھی دور سے نظر آتا ہم اس کو سلام کرنے سے پہلے ہی فوراً اسے سلام کر دیتے۔ حضرت زہرہ بن حمیزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ جب ہم لوگوں کے پاس سے گزرتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سلام کرتے۔ لوگ جواب میں ہمارے الفاظ سے زیادہ الفاظ اسلام میں ذکر کرتے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج تو لوگ اجر و ثواب میں ہم پر غالب آ گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آج تو لوگ ہم سے خیر میں بہت آگے نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں سواری پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم لوگوں کے پاس سے گزرتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ السلام علیکم کہتے، لوگ جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج تو لوگ ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ وعظ فرمایا تو اس میں یہ فرمایا، ہر کام میں صبر کو لازم پکڑ لو، چاہے وہ کام تمہاری مرضی کا ہو یا نہ ہو، کیونکہ صبر بہت اچھی خصلت ہے۔ اب تمہیں دنیا پسند آنے لگ گئی ہے اور اس نے اپنے دامن تمہارے سامنے پھیلا دیے ہیں اور اس نے اپنی زینت والے کپڑے پہن لیے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اعمال کا شوق تھا، اس لیے وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو سلام کریں اور پھر لوگ ہمیں بھی سلام کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے اور راستے میں کوئی درخت آ جاتا جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے تو پھر جب ہم اکٹھے ہوتے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں آیا کرتا، وہ میرے پاس ساتھ بازار جاتے۔ جب ہم بازار جاتے تو حضرت عبداللہ کا جس کباڑیے پر، بیچنے والے پر، جس مسکین پر، غرضیہ کے جس مسلمان پر گزر ہوتا تو اسے سلام کرتے۔ ایک دن میں ان کی خدمت میں گیا، وہ مجھے اپنے ساتھ بازار لے گئے۔ میں نے کہا، آپ بازار کس لیے آتے ہیں؟ نہ تو آپ کسی بیچنے والے کے پاس رکتے ہیں اور نہ کسی سامان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور نہ قیمت معلوم کرتے ہیں اور نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ آئیے یہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اے پیٹو، میرا پیٹ بڑا تھا تو سلام کی وجہ سے بازار میں آتے ہیں، لہذا جو ملتا جائے اسے سلام کرتے جاؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم تو سلام کی وجہ سے بازار آئے ہیں، اس لیے ہمیں جو ملے گا ہم اسے سلام کریں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جس سے ملاقات ہوتی تھی اسے فوراً سلام کرتے تھے۔
راوی کہتے ہیں میرے علم میں ایسا کوئی آدمی نہیں جس نے انہیں پہلے سلام کیا ہو، البتہ ایک یہودی قصداً ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا، اور جب حضرت ابو امامہ کے پاس پہنچا تو ایک دم باہر آ کر اس نے ان کو پہلے سلام کر لیا۔ حضرت ابو امامہ نے اس سے فرمایا، اے یہودی، تیرا ناس ہو، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں نے یہ دیکھا کہ آپ سلام بہت زیادہ کرتے ہیں اور سلام میں پہل کرتے ہیں، اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی فضیلت والا عمل ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ فضیلت مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم کو ہماری امت مسلمہ کے لیے آپس کا سلام بنایا ہے، اور ہمارے ساتھ رہنے والے ذمی کافروں کے لیے اسے امن کی نشانی بنایا ہے۔ حضرت محمد بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر واپس جا رہے تھے، میں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ساتھ چل رہا تھا۔ راستے میں جس آدمی پر ان کا گزر ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہوتا یا نصرانی، چھوٹا یا بڑا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے سلام کہتے۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم آپس میں سلام پھیلائیں۔ حضرت بشیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے پہلے سلام نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سلام میں پہل کرنے، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنے اور سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔